اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ، حدیث کا مفہوم اور اس کا فوائد، اللہ تعالیٰ کی فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، آپ بہن بھائیوں کے مسئلے مسائلوں کے حل، مجرب وظیفے، مسنون دعائیں، اس کے ساتھ ہی سچے واقعے۔ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، جو میں آپ سے روزانہ گزارش کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ بہن بھائیوں کے لیے جو دعا ہم روزانہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کرتے ہیں، آج بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ، اہل عیال کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا خوش باش رکھے۔ جن کے ہاں کوئی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے۔ کوئی حاجات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ حاجات کو پورا فرمائے، اور جن کی کوئی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان بیماری کو بیمار والے کو اللہ شفائے کاملہ عطا کرے۔ جن کے ہاں اولاد ہے، ان کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کرتے ہیں۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ اور صحت مند اور نیک اولاد دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی پہلے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، سورۃ یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون۔ یہ تو ایک چنگھاڑ کی منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا، یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ کہیں گے، اے ہے ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا اٹھایا؟ یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچا کہا تھا۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ۔ صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسا تم کام کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے۔ ہم ازواجہم، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، فی ظلال علی الارائک متکئون، بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، وہاں ان کے لیے میوے جو چاہیں گے موجود ہوں گے۔ سلام قول من رب الرحیم، پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور گنہگاروں آج تم الگ ہو جاؤ۔
ألم أعهد عليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبین۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہا نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی ہماری قرآن پاک پڑھنے کی جو ہم نے پڑھا ہے سورۃ یاسین کا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ درود پاک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بہن بھائیو، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہم نے ترجمے کے ساتھ کر لیا اور درود پاک بھی بھیج لیا۔ اللہ تعالی ہمارے درود پاک اور قرآن پاک منظور و قبول فرمائے، اور جو نیکیاں ہیں وہ ہمارے حصے میں اللہ تعالی عطا فرمائے، اور جو آپ لوگ سن رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو بھی اس نیکی کا حصے دار بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اس قرآن پاک کی ترجمے میں جو بات آئی ہے آخر میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ، اور گناہ گار تم الگ، جب قیامت کا روز ہوگا، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گی اے گناہ گارو الگ ہو جاؤ، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اس وقت کہ تم شیطان کی پرستش کر رہے ہو؟ میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ وقت کیسا ہوگا؟ ابھی وقت ہے، سنبھل جائیے۔ میں آپ کی بہن روزانہ آپ سے گزارش کرتی ہے، ابھی وقت ہے، سنبھل جائیے، کہ وقت ہم سے نکل نہ جائے، کہ وہ وقت آ جائے کہ جس وقت میرا اللہ کہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہ گارو الگ ہو جاؤ۔ اگر ہم پر وہ وقت آ گیا تو اللہ معاف کرے، ہم کیا کریں گے؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بہت مشکل وقت چل رہے ہیں آج کے دور میں۔ اپنے دین اور دنیا کو سنبھال کر چلنا ہے، اپنے گھر کو بھی سنبھال کر چلنا ہے۔ اپنے گھر تک ہر انسان محدود ہے، کسی کے دوسرے کے گھر میں جھانکنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اپنے گھر میں جتنے مسئلے ہوتے ہیں ان کو حل کرتے کرتے ہمارا ٹائم یہی لگ جاتا ہے۔ آگے میں آپ کے لیے آج لائی ہوں انمول خزانے۔ انمول خزانے میں ہے فضیلت حضرت ابو ایوب انصاری مروی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی اور قل واللہ احد جس طرح ہم پڑھتے ہیں 3 قل نازل ہوئی تو یہ آیات عرش معلیٰ سے لٹ کر فریاد کرنے لگی، اے اللہ آپ ہم کو ایسی قوم پر نازل فرما رہے ہیں جو گناہوں کے ارتکاب کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم اور ارتفاع کی مکان کی قسم، جو لوگ یہ فرض نماز کے بعد ان آیات کی تلاوت کریں گے، ہم ان کے 70 حاجتیں پوری کریں گے، دشمنوں پر غلبہ عطا کروں گا، اور روزانہ 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور ان کی بخشش فرما دوں گا، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کروں گا۔ ہر فرض نماز کے بعد دوبارہ سن لیں سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، اور ہے اس کے ساتھ ہی 3 قل۔ ایک پڑھتے ہیں ہم نماز والا، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے۔ میں آپ کے لیے بہت ہی اچھے وظائف لے کر آتی ہوں اور اچھی باتیں لے کر آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ یاسین جو میں آپ کو روزانہ بتاتی ہوں اور ترجمہ بھی سناتی ہوں۔ سورۃ یاسین کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی دن کے شروع میں یاسین شریف پڑھ لے گا تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرما دیں گے۔
اس میں دنیاوی حاجتیں بھی آ گئی اور آخرت کی حاجتیں بھی آ گئی، گھر کی ضرورت بھی آ گئی اور گھر کے باہر کی ضرورت بھی آ گئی۔ یہ ساری حاجتیں من جانب اللہ پوری کریں گے۔ یہ ہمارا دین اسلام ایسا نافع ہے کہ اس میں ہماری دنیا کا حل بھی موجود ہے اور آخرت کا حل بھی موجود ہے۔ دنیا کے فوائد بھی ہیں اور آخرت کے فوائد بھی ہیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم ہے کہ ہمارے دونوں جہانوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو جب دیا جائے تو دونوں چیزیں دی جائیں اور کم نہ دیا جائے بلکہ زیادہ دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح تک ایک حدیث شریف میں جو شخص رات کو سوتے وقت کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے تو صبح ہونے تک اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مغفرت سے مراد گناہ صغیرہ کی معافی ہے۔ جتنے بھی اعمال کے فضائل ہیں کہ فلاں عمل سے مغفرت ہو جاتی ہے اور فلاں عمل سے مغفرت ہو جاتی ہے، عام طور پر اس سے صغیرہ گناہوں کی معافی مراد ہے۔ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور توبہ کرنا کیا مشکل ہے۔ انسان نے کیسے ہی بڑے بڑے گناہ کر لیے ہوں، بس توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا اللہ ہے، وہ رحمت للعالمین کا اللہ ہے۔ میرے اللہ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم زمین کی ایک ذرے ذرے کو، درخت کے ایک پتے اور ایک ٹہنی پر، انسان کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھانا پینے کو، ایک بچے کے سونے اٹھنے جاگنے اور دودھ ماں کا پینے تک دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے جلوے ہی نظر آتے ہیں۔ کاروبار پر جائیں تو کاروبار والوں کے جلوے، روڈ پر جائیں، اس طرح کہہ رہے ہیں کہ دفتروں میں جائیں، جہاں جہاں جائیں، کوئی گاڑی پر سوار، کوئی موٹر سائیکل پر سوار ہے، کوئی رکشوں پر سوار ہے، کوئی گدھا گاڑی پر سوار ہے، کوئی سائیکل پر سوار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بچہ ہے، جو بھی ہے، اس سب چیز میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اللہ کا جلوے ہی جلوے ہیں، کیونکہ میرے رب کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اے اللہ پاک، سونے محمد مصطفیٰ کے طفیل، ان کی تمام امت کے مسئلے مسائلوں کو حل فرما اور پریشانیوں کو دور فرما، اور جہاں جہاں مسلمان بہن بھائی پریشان حال ہیں، خصوصاً فلسطین میں اور کشمیر میں، جہاں جہاں پریشانی کے مسئلے مسائلوں کو حل فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ایک فوج وہاں فرشتوں کی بھیج دے جو ان کو نیست و نابود کر دے، جو یہودی ہم پر غالب ہونا چاہتے ہیں۔ یا رب العالمین، میں آپ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا کرتی ہوں، تمام مسلمانوں کے اور میرے بھی گناہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اور میرے ماں باپ کے بھی اور میرے بھی۔ یا رب العالمین، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ تو کہتا ہے، آ میرا بندہ، تو توبہ تو کر، تو معافی تو مانگ، میں فوراً ہی قبول کر لیتا ہوں۔ میں پوری امت مسلمان کے لیے اور اپنے لیے خاص طور پر سب کے لیے دعائے خیر کرتی ہوں، اور سب کے لیے مغفرت کی اور سب کے لیے توبہ کی دعا کرتی ہوں، اور سب کی گناہوں کی معافی کی طلبگار ہوں۔ میں اس کے رات کے پہر بیٹھ کر آپ سب بہن بھائیوں کے لیے یہ جو دعائیں مانگ رہی ہوں، اللہ کے ہاں میرا رب رحمان مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر زبان میں ہر طریقے سے سنتے ہیں، وہ ظاہر و باطن سب کچھ جانتے ہیں۔ میرا اللہ بہت ہی رحمان ہے، میرا اللہ بہت ہی رحیم ہے، وہ مہربان ہے۔ اے اللہ پاک، جن کے ہاں کوئی رزق کی تنگی ہے اس کو دور فرما،
اور ہمارے کاروبار میں بھی برکت عطا فرما۔ میرے پیارے بہن بھائیو، آپ نے میرے لیے اور میری چھوٹی سی ایک دکان ہے، اس میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، میری بیٹی ہے، اس کی لمبی زندگی کے لیے دعا کرنی ہے اور اس کی نیک صالح اصلاح ہو، تاکہ وہ بھی اچھے کام کرے۔ اس لیے اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔